السلام علیکم، میرا نام ہبہ رحمانی ہے۔ میں ناسا کینیڈی اسپیس سینٹر میں کام کرتی ہوں۔ پاکستان میں پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد میرے والدین مجھے کویت لے گئے۔ اپنی زندگی کی ایک رات میں مجھے کویت میں عراق کے قبضہ کی وجہ سے پناہ گزین بننا پڑا۔ ہم رات کو نو مینز لینڈ میں پہنچے جو اردن اور عراق کے درمیان تھی، اور ہم اتنی دیر سے پہنچے تھے کہ ہمارے لیے کوئی خیمہ دستیاب ہی نہیں تھا۔ پہلے پہنچنے والے مہاجرین نے تمام خیمے اٹھا لیے تھے۔ اس رات ہمیں صحرا کی ٹھنڈی ریت پر سونا پڑا۔ اگرچہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت تھا، لیکن اس رات سے جو یادیں میرے پاس ہیں ان سے ایک خوبصورت سیاہ آسمان، سنہرے چاند اور ستاروں کو دیکھنا ہے، اور اس نے مجھے اپنے مقاصد اور خوابوں کی یاد دلا دی، کیونکہ اس سے پہلے جب میں کویت میں تھی تو روزانہ ساحل کی سیر کے دوران میں آسمان کی طرف دیکھتی تو مجھے خلابازوں کا خلا میں جانا یاد آتا اور خود بھی خلاباز بننے کی خواہش پیدا ہوتی۔ اور اس پورے واقعے سے میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ کو نہ صرف بڑے خواب دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اپنے مقصد پر مرکوز رہنا چاہیے۔ اس سے کچھ سال بعد جب میں کویت میں ہائی اسکول ختم کر رہی تھی تو میں نے یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انجینئرنگ اسکول کے پورے 4 سالوں میں بہت اچھا وقت گزارا۔ میرا پہلا سیمسٹر سب سے مشکل تھا۔ پہلی چیز جو میرے لیے ایک چیلنج تھی وہ یہ تھی کہ میں 17 سال کی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنے پورے خاندان سے دور تھی، اس لیے مجھے خود سے رہنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا سیکھنا پڑا، یعنی مجھے اپنے طور پر زندہ رہنے کا طریقہ سیکھنا پڑا۔ اور دوسرا چیلنج جو مجھے درپیش تھا وہ یہ تھا کہ میں نے فزکس کا مضمون لے لیا۔ یہ کیلکولس پر مبنی فزکس تھی اور میرا پہلا سیمسٹر تھا، اور میں نے اپنے پہلے امتحان میں اچھا نتیجہ حاصل نہیں کیا تھا۔ میں کویت میں ایک پاکستانی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرا تعلیمی پس منظر مختلف تھا جو دوسرے طلباء سے الگ تھا۔ جب میں نے 1 یا 2 دن کے لیے پہلے ٹیسٹ میں اپنا گریڈ دیکھا میں بہت مایوس ہوئی۔ رزلٹ حوصلہ شکن اور مایوس کن تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے انجینئر ہی بننا ہے۔ تو میں نے 1-2 چیزیں کی۔ ایک یہ کہ میں نے انجینئرنگ کی ایک اور طالبہ کو تلاش کیا جو انجینئرنگ کے تیسرے سال میں تھی، اور میں نے اس سے کلاس میں ہونے والی مشکلات کے بارے میں بات کی، اور اس نے میری حوصلہ افزائی کی، اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک مشکل کلاس تھی اور اس نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا اگر وہ یہ کر سکتی ہے اور وہ اب انجینئرنگ اسکول کے تیسرے سال میں ہے، مجھے یقین ہے کہ میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے لائبریری میں کافی وقت گزارا۔ میں وہاں گئی اور گھنٹوں فزکس کی کتابیں پڑھنے میں گزارا۔ پریکٹس کے بعد میرے گریڈز آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ فائنل سے پہلے میں نے اپنے گریڈ کا حساب لگایا۔ مجھے کلاس میں 1 گریڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے آخری امتحان میں 100 نمبر حاصل کرنا تھے۔ پچھلے امتحانات میں میں نے کبھی 100% نمبر حاصل نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے تھوڑا سا شک تھا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ بہترین کرنا ہے۔ میں نے امتحان دیا، مجھے لگا کہ یہ اچھا ہوا ہے۔ رزلٹ ناقابل یقین تھا کیونکہ میرے نمبر صرف 100 ہی نہیں تھے، بلکہ میں نے امتحان میں اصل میں 105 نمبر حاصل کیے کیونکہ بونس کا سوال بھی صحیح تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ مستقل محنت بہت اہم ہے۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد میں بوئنگ میں سسٹم انجینئر کے طور پر کام کرنے لگی۔ جب میں بوئنگ میں کام کر رہی تھی تو ہم بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے اجزاء کی مربوط جانچ اور ٹیسٹنگ کرتے تھے۔ کبھی کبھار خلاباز خلائی اسٹیشن پروسیسنگ کے مرکز پر آتے تھے۔ وہ یا تو ہم سے سوالات پوچھتے تھے یا مربوط ٹیسٹ میں حصہ لیتے تھے، اور اس وقت میرے اندر خلاباز بننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے ناسا کو درخواست دینا شروع کر دی۔ اس طرح میں نے ناسا کو دوسری جابز کے لیے بھی اور اس جاب کے لیے بھی درخواست دی جو میں اب کر رہی ہوں۔ اس لیے میری پہلی جاب ناسا کے ساتھ ایک ایویونکس انجینئر کے طور پر تھی جو راکٹ کے لانچ کے لیے خدمات دیتی تھی۔ میں نے تکنیکی جائزہ لیا اور پیگاسس اور فالکن 9 وغیرہ کے لانچ میں مدد دی۔ میں یہاں کینیڈی اسپیس سینٹر میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈائریکٹوریٹ میں ایویونکس انجینئر کے طور پر کام کرتی ہوں۔ میں لانچ سروسز پروگرام میں خدمات انجام دیتی ہوں۔
میں یہاں راکٹ کے لانچ پر کام کرتی ہوں۔ میرا مین کام لانچ کے دوران راکٹ میں الیکٹرانک پارٹس کے متعلق ہے، جیسا کہ فلائٹ کمپیوٹر وغیرہ۔ اپنے کام کے دوران میں ان کے تمام ٹیسٹ میں شامل ہوں، جس میں مختلف شعبہ کے لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں تشخیص کرتی ہوں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کی سفارش کرتی ہوں۔ کئی لانچ کے دوران میں بنیادی ایویونکس انجینئر کا کام بھی کرتی ہوں۔ لانچ کے دن جانے یا نہ جانے کا فیصلہ فراہم کرتی ہوں۔ میرے کام کا سب سے خوشگوار اور دلچسپ لمحہ راکٹ کو خلا میں جانے کے لیے لانچ پیڈ سے ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جب میں اپنی زندگی کو پیچھے دیکھتی ہوں تو یہ مجھے حیران کر دیتا ہے کہ میں کتنی دور آئی ہوں۔ میں پاکستان میں پیدا ہوئی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کویت میں گزارا، اور اب یہاں میں امریکہ میں ناسا کے لیے خلائی پروگرام پر کام کرتی ہوں، اور یہ سب مسلسل محنت اور میری لگن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میرا پیغام نوجوان خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر میں اتنے غیر یقینی حالات میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔